بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی حکیم خواجہ محمد صہیب الرحمن روحانی علاج گاہ اینڈ ہجامہ سینٹر سے آپ کی خدمت اقدسہ میں ایک انمول وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے میری پہلے والی ویڈیوز بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ آج کی جو بات آپ حضرات کی خدمت اقدسہ میں بیان کرنی ہے وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، الدین کلہ ادب۔ یہ دین پورا کا پورا ایک ادب ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کا ایک خلاصہ جو بیان کیا گیا ہے مختصر لفظوں میں، ایک بہت بڑے سمندر کو گھیرے ہوئے ہے۔ ادب اللہ کی عبادات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کمال کے درجے میں جو ہو، یہ بھی ادب میں شمار ہے۔ اپنے سے بڑوں کا ادب، ان کے ساتھ تمیز سے پیش آنا، اپنے سے چھوٹوں پر شفقت، یہ بھی ایک ادب کے درجے میں۔ ماں باپ کی عزت و احترام، یہ بھی ادب اسی دین نے سکھایا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت ہے تو اس کے اپنے آداب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداریاں جتنی بھی ہیں وہ ساری ادب پر مبنی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہا 12 سال تک۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی ٹوکا نہیں مجھے کہ نہیں ایسا نہیں کرتے، یوں نہیں کرتے، یوں نہیں کرتے، ایسا نہیں کرو، یوں نہیں کرو، کبھی نہیں ٹوکا۔ حتیٰ کہ بچے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک مرتبہ کھانا کھانے کا شرف حاصل ہوا تو بچے تھے، کبھی ادھر سے لقمہ لیتے تھے، کبھی ادھر سے لقمہ لیتے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت پیار سے سمجھایا کہ اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ، یہ بھی کھانے کے آداب تک سکھائیں۔ تو جو ذات اتنی کریم ہو، اتنی رحیم ہو، اس نے اپنے دین کو جو بھیجا ہے ہمارے پاس، تو اس کے لیے تمام چیزیں ادب پر مبنی ہیں۔ تو اس سے پہلے آج آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، اس کے بعد ایک انمول وظیفہ بتاؤں گا۔ واقعہ یہ ہے، حارث بن حافی رحمہ اللہ، بشر بن حارث نام تھا ان کا، یہ شراب خانے میں ہوا کرتے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو کچرا کنڈی تھی وہاں نکر پہ، تو یہ وہاں سے گزرے تو ان کی نظر ایک کاغذ پر پڑی، جس کاغذ کے اوپر اللہ کا نام مبارک بھی لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا اور بوسہ دیا اور اس کو بہترین طریقے سے صاف کیا۔ اب صاف کرنے کے بعد اس کے اوپر خوشبو لگائی، پھر دل سے کہا، اے اللہ، یہ جو تیرا اسم اعظم ہے نا، یہ جو تیرا نام ہے، جس جگہ پہ رکھا ہوا تھا یہ اس جگہ کے لائق نہیں ہے، یہ جگہ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے۔ آپ تو بڑی عظیم ذات ہیں، آپ بڑی رحیم ذات ہیں، آپ بڑی کریم ذات ہیں، آپ بڑے ہی عظمت والی ذات ہیں، یہ نام یہاں رکھا ہونا مناسب نہیں ہے، پھر سنبھال کے اونچی اور پاکیزہ جگہ پہ رکھ دیں۔ یہ ایک عام سے آدمی کا آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ بشر حافی رحمہ اللہ کے نام سے جس کو دنیا جانتی ہے، وہ اس وقت گناہگار انسان تھے، شراب کے اڈوں پہ ہوا کرتے تھے، ایسی محفلوں میں ہوا کرتے تھے، صرف اس ایک ادب نے ان کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ پھر اللہ پاک نے ان کو وہ مقام دیا کہ جس گلی سے گزرا کرتے تھے، اس گلی میں کوئی کتا پیشاب نہیں کرتا تھا، اس گلی میں کوئی جانور گوبر نہیں کیا کرتا تھا، اس گلی کے اندر سے غلاظت نہیں ہوا کرتی، صرف ایک درجے کا ادب، صرف اتنا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جا رہے تھے، لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، ایک چونٹی نے اپنے احباب، اپنی قوم کا ایک خیال سوچا، ان کی بہتری کے لیے ایک اقدام کیا، اللہ نے سورت نمل کے نام سے اس کا ذکر کر کے پوری سورت اتار دی۔ تو وہ اللہ جتنا کریم ہے، جتنا رحیم ہے، جتنا بخشنے والا ہے، جتنا درگزر کرنے والا ہے، جتنی بڑی حلیم ذات ہے، تو وہ ذات ہم انسانوں کو جب ہر چیز کے آداب سکھایا کرتی ہے
تو جب ہم اس مقام پہ پہنچیں گے تو اللہ ہمیں بدلہ ضرور دے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں سنتا نہیں ہے، اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، اللہ ہمارے مسائل کو حل نہیں کرتا۔ تو کیسے کریں بھائی؟ ہمارے اندر نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ چھوٹوں کا ادب ہے، نہ کھانے کے آداب ہے، نہ پینے کے آداب ہے، نہ سونے کے آداب ہے، نہ ہماری بچوں کی تربیت صحیح مسلمانوں جیسی ہے۔ پچھلے دنوں ایک آدمی آیا تو اس نے بڑا دے ہمارے اسکول میں فنکشن ہے تو مولوی صاحب آپ بھی تشریف لائیں۔ وہاں اب فنکشن شروع ہوا تو جب انہوں نے عظمت کانفرنس پاکستان کے نام سے ایسا کچھ سنیما ٹائپ کا کچھ رکھا ہوا تھا، تو اس میں اب چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں ڈانس کر رہی، تو میں تو وہاں سے محفل سے ہی اٹھ گیا۔ بعد میں مجھے کہنے لگے کہ دیکھا کیسی بچیاں ناچ رہی تھیں اور کیسا کر رہی تھی۔ میں نے کہا یہ وہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں جن کو آپ نے اس کام پہ لگا دیا۔ یہ ہمارا المیہ ہے، جن کی نظروں میں حیا ہوا کرتی تھی، جن کی اولاد محمد جن قاسم رحمہ اللہ جیسی عظیم و قدر اور جلیل و قدر ہوا کرتی تھی، جن کی اولاد طارق بن زیاد جیسی ہوا کرتی تھی، جن کی اولاد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہوئی تھی، آج ان کو اس کاموں میں لگا دیا۔ میں نے کہا خدا کا خوف نہیں ہے آپ کے دلوں میں؟ کیا مر نہیں گئے؟ تو نے امت مسلمہ کو کہاں سے ہٹا کے کہاں کس کاموں میں لگا دیا؟ نمائش جاری ہے۔ آج ہماری بہن بیٹیاں سنا کرتے تھے کسی دور میں مغل بادشاہ غریبوں کی بیٹیوں کو نچوایا کرتے ہیں، آج یوں سمجھ لیں کہ اس کا ہی بدلہ ہے۔ آج ہر کوئی اپنی بہن بیٹی کو ٹک ٹاک اور چند پیسوں کے عوض پہ نچایا جا رہا ہے۔ اللہ نے جہنم کو بھی تو بھرنا ہے نا۔ لازمی نہیں ہے کہ سب کو ہم نے سدھارنے کا ٹھیکہ ہی لے رکھا ہو، دعائیں کر سکتے ہیں، ہدایات کر سکتے ہیں، کوئی اپنی زندگی سنوارنا چاہے تو سنوار سکتا ہے۔ یہ ادب کا ایک چھوٹا سا مقام ہے، چھوٹا سا ایک کاغذ کو اٹھانے سے زندگی بدل گئی۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ بشر حافظ رحمہ اللہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، جن کو اتنے عظیم بندے بن گئے، اللہ کے اتنے نیک بندے بن گئے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کے اندر ذرا غور کریں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی غیرت کی ہے، کتنی ان کی عزت کی ہے، کتنی ان کے نام کو پھیلایا ہے، کتنی ان کی بدنامی ہم نے کی ہے، ہم مسلمانوں نے کی ہے اور کسی نے نہیں کی۔ ایک دور تھا صحابہ گزرا کرتے تھے، لوگ ایمان لے آیا کرتے تھے، آج ہمیں دیکھ کے کافر کہاں مسلمان ہوں گے؟ ہمارے اخلاقوں کے اندر وہ جھوٹ، ہمارے کردار سے بدبو آئے، ہمارے کردار کے اندر سے کوئی نہ بیٹھنا گوارا نہ کرے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے ہمارے گناہوں پر پردہ ہے، ورنہ جو اس قوم کا حال ہونا تھا وہ کسی نہیں تھے۔ یہ تو دعائیں دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ امت کے ساتھ اتنے شفیق تھے، اور وہ دعا کرتے تھے اے اللہ میری امت کو کبھی صفحہ ہستی سے نہ مٹانا۔ جیسے آپ نے عذاب آتے تھے نا پرانے دوروں میں، پرانے انبیاء کے دور میں ایسا عذاب آتا تھا کہ وہ قومیں پورے صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتی تھیں، ایسا عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے ہم پر نہیں آ رہا، ورنہ ہم نے بھی کوئی کمیاں نہیں چھوڑی۔ ہمیں دین وہ پسند ہے جو ہماری مرضی کا ہو، ہمیں خدا وہ پسند ہے جو ہمارے احکامات مانے، ہمارا غلام ہو، جو دعا مانگے فوراً قبول کر لے۔ ہم نے تو خدا کو خدا کا درجہ ہی نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اپنا رہبر، اپنا آقا، اپنا وہ قائد مانا ہی نہیں ہے۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ بہت سارے لوگوں کے دل میں تخیلات غالب ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ٹینشن اور ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ وساوس کے مریض ہوتے ہیں، بہت سارے مریض اس کسی پریشانی میں پھنس جانے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ اذیت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ان کو نیند نہیں آیا کرتی، اور وہ اپنی زندگی سے بیزار ہو چکے ہوتے ہیں، دوائیاں کھا کھا کے تھک چکے ہیں۔ آج میں آپ کو ایسا وظیفہ دوں گا گویا نیند کا وہ بٹن ہوگا، آپ کی ساری ٹینشن، ڈپریشن، یہ سارے ختم ہو جائے گا۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو انشاءاللہ آپ کو دوائیاں کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بس سمجھیں یہ بٹن آپ نے دبانا اور آپ نیند کی وادیوں میں کھو جائیں گے۔ دو وظیفے ہیں۔ وظیفے بتانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے التماس کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پہلا وظیفہ تو یہ ہے کہ آپ نے جیسے ہی بستر پر لیٹیں اپنے اعمال پر سارے دن میں غور کریں کہ کون سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے ہم نے گزارے اور کون سے ان کے خلاف بغاوت سے گزارے۔
تو سب سے پہلے اپنے گناہوں پر ندامت کریں اور توبہ کریں، اے اللہ معاف فرما دے، تو ہی معاف فرمانے والی ذات ہے، تو ہی بخشنے والی ذات ہے۔ اس کے بعد صدق دل سے دایاں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیں۔ اس دل پہ رکھنے کے بعد آپ نے دو کام کرنے ہیں، یا باعث یا نور، یا باعث یا نور، صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور دل پہ یوں پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور قرآن مقدسہ کی یہ آیت فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، یہ آپ کو ہماری ویڈیو کے اوپر نظر بھی آ رہی ہوگی۔ اس کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی ہی جلدی آپ کو نیند آئے گی، اور اس کے آخر کے اندر دوبارہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر پھونک ماریں، پھر دائیں کروٹ پر سنت رسول اللہ کے مطابق سو جائیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت ہی اچھی نیند آئے گی، بہت ہی گہری نیند آئے گی، اور نیند کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ کے حل ہو جائیں گے، اور نفسیاتی اور جو ذہنی الجھنیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔